دی بک آف مرداد کی 22ویں قسط آپ کے سامنے پیش ہے۔ دی بک آف مرداد تصوف کے موضوع پر ایک ایسی کتاب ہے جو میخائیل نعیمی کا شاہکار ہے۔ اس 22ویں قسط میں شاید آپ کو کچھ چیزوں کی سمجھ نہ آئے، تو اس کے لیے میں آپ سے التماس کروں گا کہ چونکہ یہ 22ویں قسط ہے اور اس کی جو 21 اقساط پہلے گزر چکی ہیں ان میں اس کہانی کا تھوڑا تھوڑا حصہ پہلے شامل ہو چکا ہے، تو آپ قسط نمبر 1 سے اگر آپ آغاز کریں گے تو آپ کو کہانی کی سمجھ آئے گی اور آپ کو تصوف کے موضوع پر مرداد کی گفتگو سے وہ روشنی ملے گی جو آپ کی زندگیوں میں اجالا کر دے گی۔ 22ویں قسط کے آغاز میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ قسط نمبر 22 ہے اور باب نمبر 25 ہے، اور اس کا عنوان ہے انگور بیل کا روز۔ انگور بیل کا روز اور اس کی تیاری، اور مرداد اس سے پہلی شام کو غائب پایا جاتا ہے، یہ اس کی کیپشن میں شامل ہے۔ نیروندہ بتاتا ہے کہ انگور بیل کا روز قریب آ رہا تھا اور ہم کشتی کے لوگ مرشد کے ہمراہ باہر سے امداد کے لیے آئے ہوئے خدمتگاروں کی ٹکڑیوں کے ہمراہ شب و روز عظیم ضیافت کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ مرشد اس قدر جوش اور جی جان سے کام کرتا تھا کہ شمادم بھی اس کے لیے اطمینان کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا۔ کشتی کے وسیع تہہ خانوں میں جھاڑ پونچھ اور سفیدی کی جانی تھی، اور 20 خم اور کنستر صاف کیے جانے اور مناسب جگہوں پر رکھے جانے تھے تاکہ ان میں تازہ شراب ڈالی جا سکے، جبکہ اتنے ہی خم اور کنستر جن میں سال گزشتہ کے انگوروں سے کشید کردہ شراب رکھی ہوئی تھی نمائش میں رکھے جانے تھے تاکہ گاہک ان کا ذائقہ بآسانی چکھ اور پرکھ سکے، کیونکہ روایت کے طور پر انگور بیل کے روز گزشتہ کی شراب فروخت کی جاتی ہے۔ کشتی کے کشادہ صحن صاف اور آراستہ کیے جانے تھے اور ان میں تقریب کے پودے اور پورے ہفتہ کے لیے مسافروں کے قیام اور بیوپاریوں کے لیے اپنے مال کی نمائش کے واسطے سینکڑوں خیمے لگائے جانے تھے اور عارضی دکانیں تعمیر کی جانی تھی۔ ان کے علاوہ انگوروں کا رس نکالنے کا بیلنا درست اور چالو کیے جانا تھا تاکہ انگوروں کے بڑے انبار جو کئی مزارعوں اور سرپرستوں کے ذریعے گدھوں، ٹٹوؤں اور اونٹوں پر لاد کر کشتی میں لائے گئے تھے ان تمام کے ساتھ پھر صاف کیا جا سکے اور ان سے رس کشید کیا جا سکے۔ جن کی رسد کم پڑ جائے یا وہ لوگ جو رسد کے بغیر ہی آ جائیں گے ان کو وہ فروخت کیا جائے گا، اور کافی تعداد میں روٹیاں پکائے جانے اور دیگر کھانے پینے کی چیزیں تیار کی جانی تھی۔ ابتداً انگور بیل کا روز شکرانے کا موقع ہوتا تھا، تمام لوگ شکر گزاری کرتے تھے، مگر بیوپار کے لیے شمادم کی غیر معمولی سوجھ بوجھ نے ایک دن کو بڑھا کر ایک ہفتہ بنا دیا اور وہ ایک طرح کا میلہ بن گیا۔ ابتدا میں انگور بیل کا روز صرف ایک دن پر محیط تھا، لوگ آتے تھے، شکریہ ادا کرتے تھے، چلے جاتے تھے، لیکن شمادم کی عقل نے جب غور کیا کہ ایک دن کی بجائے اس کی اگر وسعت کو بڑھا دیا جائے تو بہت مالی فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں نزدیک و دور کے ہر پیشے کے مرد و زن ہر سال بڑھ رہی تعداد میں جوش و خروش سے شامل ہوتے تھے۔ شہزادے اور ملنگ، ہاری اور کاریگر اور منافع خور، عیش پرست اور مزید کئی قسم کے متلاشی، بلا کے رند اور پکے پرہیزگار، نیک مسافر اور بے دین آوارہ گرد، عبادت گاہوں کے عابد اور میخانوں کے شہدائی، نیز ان کے علاوہ بھاڑ ڈھونے والے جانوروں کے ریوڑ۔ یہ خاصیت ہے اس رنگ برنگے ہجوم کی جو سال میں 2 بار خزاں میں انگور بیل کے روز اور فصل گل میں کشتی کے روز پرستش چوٹی کے سکون پر دھاوا بول دیتا ہے۔ ان موقعوں پر کوئی بھی مسافر خالی ہاتھ کشتی میں نہیں آتا، ہر ایک کوئی نہ کوئی نذرانہ لاتا ہے۔ یہ نذرانے انگوروں کے گچھے یا سنوبر کے پھل سے لے کر موتیوں کی لڑی یا ہیروں کے ہار تک مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بیوپاریوں کی فروخت پر 10% کی شرح سے ٹیکس لگتا ہے۔ روایت ہے کہ تقریب کے پہلے روز سردار انگوروں کے گچھوں سے آراستہ ایک شجر کے نیچے اوپر منچ پر
रौनक अफरोज होकर वहां पर आई हुई खिलकत को खुशामदीद कहता और दुआ देता है। उन्हें दुआ देने के बाद उनसे नजर न्याज कबूल करता है और फिर उनके साथ नई रुत की शराब में से जामे अव्वल नोश करने में शरीक होता है। वो अपने लिए एक लंबी गर्दन वाली टोपी में से प्याला भरता है और फिर हुजूम में तकसीम किए जाने के लिए किसी साथी को टोपी पकड़ा देता है। उसके खाली होते ही उसे फिर से भर दिया जाता है और फिर जब तमाम लोग प्याले भर लेते हैं, सरदार उन्हें अपने प्याले ऊपर उठाकर उसके साथ मुकद्दस अंगूर बेल की हमद गाने का हुक्म देता है। कहा जाता है कि ये हमद हजरत नूह और उसके कुंबा के अफराद ने उस वक्त गाई थी जब उन्होंने पहली बार अंगूर बेल का रस चखा था। हमद के बाद हुजूम खुशी के नारे बुलंद करता हुआ अपने प्याले खाली करता है और अपने मुख्तलिफ काम धंधे अंजाम देने और खुशियां मनाने के लिए बिखर जाता है। मुकद्दस अंगूर बेल की हमद इस तरह है। खुश आमदीद ऐ मुकद्दस बेल, खुश आमदीद ऐ निराली बूटी कि तू अपनी नर्म कोपलों की खूब परवरिश करती है और अपने सुनहरी फल में जिंदगी की मैं भरती है। खुश आमदीद ऐ मुकद्दस बेल, तूफान के सताए बच्चे कीचड़ में गोते खाते तेरी शफीक टहनी का रस चखते हैं, तेरी जान की खैर मनाते हैं। खुश आमदीद ऐ मुकद्दस बेल, और मिट्टी के असीर लोगों और मंजिल से भटके रहियो, कैद से तुम्हें छुड़ाएगी, सही राह पर लाएगी। ये अंगूर की मुकद्दस बेल, ये अंगूर की निराली बेल। तकरीब की इफ्तिताह से पहले रोज की सुबह को मुर्शिद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बायस सातों साथियों को जिस कदर परेशानी का सामना करना पड़ा वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने फौरन नहायत सरगर्मी से उनकी तलाश शुरू कर दी। सारा दिन और सारी रात वो किश्ती और उसके गिरदो नवा में मशाले और लालटेनें लेकर उसकी तलाश करते रहे, मगर उन्हें मुर्शिद का कहीं पता न चला। शमादुफ ने इस कदर तशवीश का इजहार किया और वो उस कदर बेचैन दिखाई दे रहा था कि किसी को गुमान तक न गुजरे कि मुर्शिद के इस तरह पुरस्कार तौर पर गायब हो जाने में उसका भी कोई हाथ हो सकता है। फिर भी सबको यकीन था कि मुर्शिद किसी फरेब का शिकार हो गया है। अजीम जश्न जारी था, मगर सातों साथियों की जुबानें गम से गुम थी और वो परछाइयों की तरह उस गम को अपने ऊपर तारी किए हुए थे। और हुजूम हम गा चुका था, शराब पी चुका था और सरदार ऊंचे मिंबर से नीचे उतर आया था, जबकि मजमा के शोर गुल से बुलंद गूंज होती हुई एक आवाज सुनाई दी। हम मीरदाद को देखना चाहते हैं, हम मीरदाद को सुनना चाहते हैं। ये जानी पहचानी आवाज रतनीर की थी, जिसने दूर दूर तक वो बात फैला दी थी जो मुर्शिद ने उसे कही थी। और जब वो कर्ज के लिए आया था सूद देने, तो उसके साथ क्या किया गया था। जल्द ही उसकी आवाज हुजूम की आवाज बन गई और मुर्शिद के लिए किए गए शोर में सभी लोग हम आवाज हो गए। शोर ने ऐसा जोर पकड़ा कि हम साथियों की आंखें आंसुओं से तरबतर हो गई और हमारे गले रुक गए। अचानक शोर दब गया, हुजूम पर मुकम्मल खामोशी छा गई। हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था जब हमने देखा कि मुर्शिद ऊंचे मिंबर से खामोश होने के लिए अपना हाथ हिला रहा था। यहाँ पर अगला बाब शुरू हो जाता है जिसमें मुर्शिद का वाज है और मुर्शिद इस वाज में तकरीब में शामिल होने वाले मुसाफिरों को हदायत करता है और किश्ती को कुछ मुर्दा बोझ से आजाद करता है। मीरदाद तमाम हाजरीन से मुखातिब होते हैं और कहते हैं, मीरदाद को देखो जो उस अंगूर बेल की तरह है जिसकी फसल अभी इकट्ठी नहीं की गई, जिसका रस अभी बिन पिए ही पड़ा है। मीरदाद अपनी फसल से भरपूर है, मगर अफसोस फसल काटने वाले अभी तक अंगूर के बाड़ों में मसरूफ है और रस की बहुतात से मीरदाद का दम घुट रहा है, मगर जाम उठाने वाले और पीने वाले दूसरी शराबों में धुत है। हल, कुदाल और दरांती चलाने वाले मजदूर, तमाम मजदूरों, मैं तुम्हारे हलों, कुदालों और दरांतियों को दुआ देता हूं। आज तक तुमने कहां हल चलाया है,
کیا کھودا ہے، کیا چھانٹا ہے؟ کیا تم نے اپنی روحوں کے تیرا و تار بنجر زمینوں میں ہل چلایا ہے جو طرح طرح کی جھاڑ جھنکار سے بھری ہوئی ہے، اور اس طرح یہ ایسا جنگل بن گئی ہے جہاں خوفناک درندے اور بھیانک سانپ پنپ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں؟ کیا تم نے وہ مہلک جڑیں چن کر نکال دی ہے جنہوں نے اندھیرے میں تمہاری جڑوں سے لپٹ کر ان کا گلا گھونٹ رکھا ہے اور تمہارے پھلوں کے پھول نکلنے سے پہلے ہی ان پھلوں کو نوچ دیا ہے؟ یا کیا تم نے اپنی انار کی وہ شاخیں کاٹ چھانٹ دی ہے جن کو ہلچل مچانے کے لیے کیڑوں نے کھوکھلا کر دیا ہے، یا جن کو امر بیلوں کے حملوں نے خون چوس کر خشک کر ڈالا ہے؟ تم نے اپنے دنیوی انگور باڑوں میں بخوبی ہل چلانا اور ان میں گھاس پات چن کر نکالنا اور ان کو چھانٹنا تو سیکھ لیا ہے، مگر روحانی انگور باڑا جو تم خود آپ ہو، خود کو المناک حد تک ویرانہ بنا دیا ہے اور اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ جب تک تم انگور باڑے سے پہلے اس کے مالک کی جانب رجوع نہیں کرتے، تمہاری تمام تر محنت بیکار ہے۔ مسلسل محنت کی وجہ سے تمہارے ہاتھوں پہ گھٹے پڑ چکے ہیں، اور ان گھٹوں سے پر ہاتھوں والوں میں تمہارے گھٹوں سے پر ہاتھوں کو دعا دیتا ہوں۔ ساحل اور رول کے ساتھیوں، ہرن اور ہتھوڑے کے ساتھیوں، آرے اور چینی کی رفیقوں، تم سب اپنے منتخب پیشوں میں کتنے ماہر اور مستعد ہو۔ تم جانتے ہو کہ چیزوں کی ہمواری اور گہرائی کیسے معلوم کی جاتی ہے، مگر اپنی سطح اور گہرائی کیسے تلاش کرنی ہے اس کے بارے میں تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ تم کچے لوہے کے ٹکڑے کو اہرن اور ہتھوڑی کی مدد سے نہایت ہنرمندی سے شکل دیتے ہو، مگر تم نہیں جانتے کہ عرفان کی اہرن اور رضا کے ہتھوڑے سے کچے انسان کو شکل کیسے دی جاتی ہے۔ نہ ہی تم نے اہرن سے یہ انمول سبق سیکھا ہے کہ جواب میں ضرب لگانے کا ذرا سا بھی خیال کیے بغیر آپ پر چوٹ کیسے کھانی ہے۔ جنگل اور پہاڑ میں تم آری اور چھینی چلانے میں برابر کے ہوشیار اور مشتاق ہو، مگر اس بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے کہ کسی بے ڈھنگے اور پیچیدہ کردار والے شخص کو کیسے شائستہ اور ہم خیال بنانا ہے۔ تمہارے ہنر جب تک تم پہلے ان کو کاریگر پر استعمال نہیں کرتے کتنے بے معنی ہے۔ ماں، زمین کی نعمتوں اور اپنے بھائی انسانوں کے ہاتھوں سے بنی ہوئی چیزوں کو کچھ لوگوں نے ان کی ضروریات کی آڑ میں اپنے مفاد کی خاطر بیوپار کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ میں ضروریات، نعمتوں اور پیداواروں کو دعا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ بیوپار کو بھی، مگر ذاتی مفاد کے لیے جو اصل میں ایک نقصان ہے، میرے منہ سے دعا نہیں نکلتی۔ جب تم رات کی منحوس خاموشی میں دن کی آمدن کا حساب کرتے ہو تو نفع کے کھاتے میں کیا ڈالتے ہو، خسارے کے کھاتے میں کیا لکھتے ہو؟ کیا لاگت سے زیادہ وصول کی گئی رقم کو تم منافع سمجھتے ہو؟ پھر تو یقیناً وہ سارا دن ہی ضائع گیا جس کے بدلے میں تم نے چاہے وہ کتنی ہی زیادہ رقم وصول کر لی ہے، اور تم نے اپنے لیے اس دن کی ہم آہنگی، سکون اور تجلی کی بے بہا دولت یوں ہی ضائع کر دی۔ اس کی آزادی کے لگاتار بلاوے بھی تم نے گنوا دیے، اور انسانوں کے وہ دل بھی جن کو وہ اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہیں بطور تحائف دینے کے لیے لائے تھے، یوں ہی گنوا دیے۔ جب تمہارا اصل سروکار لوگوں کی جیبوں سے ہو تو ان کے دلوں میں اترنے کا راستہ تمہیں کس طرح ملے گا؟ اور جب تک تمہیں انسانوں کے دلوں میں داخل ہونے کا راستہ نہیں ملتا، تم خدا کے دل میں داخل ہونے کی کیسے امید کر سکتے ہو؟ اور اگر تم خدا کے دل تک نہیں پہنچتے تو تمہاری زندگی کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ شے جس کو تم نفع خیال کرتے ہو نقصان ہو
تو وہ خسارہ کتنا زیادہ ہوگا۔ اگر تمہیں نفع میں محبت اور عرفان حاصل نہ ہو تو تمہارا سارا بیوپار ہی اصل میں بے سود ہے۔ حکومت کی چھڑی اور تاج رکھنے والوں، حکومت کی چھڑی تو ایسے ہاتھ میں صاحب بن جاتی ہے جو زخم دینے میں نہایت جلد باز اور مرہم لگانے میں نہایت کاہل اور سست ہے، جبکہ محبت کا مرہم لگانے والے ہاتھ میں حکومت کی چھڑی ہو وہ بجلی کی چھڑی ہے جو غمگینی اور بربادی کو نزدیک ہی نہیں آنے دیتی۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھو، اپنے ہاتھوں کو غور سے دیکھو، لالو جواہر اور نیلم سے مرکز زرعی تاج ایسے سر پر جو نہایت شیخی جہالت اور لوگوں پر حکومت کی ہوا سے بھرا ہوا ہو بہت بوجھل ہو جاتا ہے اور افسردگی اور بے چینی پیدا کرتا ہے۔ ہاں، ایسا ہی تاج پائے ستون پر لٹکایا گیا اور اپنے ہی پائے ستون کے لیے چپتا ہوا مذاق بن جاتا ہے، جبکہ عرفان اور خود پر فتح مندی کے حلقہ انور سے آراستہ سر پر رکھا ہوا نایاب اور بے بہا ہیروں کا تاج بھی اپنی بے قیمتی پر سرمسار ہوگا۔ اپنے سروں کو غور سے دیکھو، کیا تم انسانوں پر حکومت کی خواہش مند ہو؟ پہلے اپنے آپ پر حکومت کرنا تو سیکھ لو، پھر تم دوسروں پر حکومت کی خواہش کرنا۔ جب تک تمہاری اپنے آپ پر اچھی حکومت نہیں ہوگی تم دوسروں پر اچھی حکومت کیسے کر سکو گے؟ کیا ہوا کے چابک، ہوا کے تازیانے کھاتی لہر سے پر لہر سمندر کو راحت دے سکتی ہے؟ کیا خوف یا غصے سے لرزتا ہوا ہاتھ جہاز کو متوازن رکھ سکتا ہے؟ عوام کے حاکموں پر خود عوام حکومت کرتے ہیں اور لوگ شور و شر، بد امنی اور بد نظمی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ سمندر کی مانند ہی وہ آسمان سے آنے والی ہر ہوا کے رحم و کرم پر جیتے ہیں اور سمندر کی طرح ہی ان میں جوار بھاٹا رونما ہوتا ہے اور کسی وقت ایسا لگتا ہے کہ وہ ساحل کو پیچھے دھکیل دیں گے، مگر سمندر کی طرح ہی ان کی گہرائیاں پرسکون ہوتی ہیں اور سطح پر پڑ رہے ہوا کے چابک ان پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ اگر تم حقیقی طور پر لوگوں پر حکومت کرنا چاہتے ہو تو ان کی آخری گہرائیوں تک غوطہ لگاؤ، کیونکہ لوگ جھاگ سے پر لہروں سے زیادہ کچھ اور بھی ہے، مگر اس سے پہلے کہ تم غوطہ زن ہو کر لوگوں کی گہرائیوں تک پہنچ سکو تمہیں اپنے اندر کی آخری گہرائی تک غوطہ لگانا پڑے گا۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے تمہیں عصائے حکومت اور تاج چھوڑنا ہوگا، تاکہ ہاتھ محسوس کرنے کے لیے اور سر سوچنے کے لیے اور اندازہ لگانے کے لیے ان تاج اور عصا سے چھڑی سے آزاد ہو جائے۔ جب تک تم اپنے اندر کے سرکش انسان پر، جس کا پسندیدہ شغل محض حکومت کی چھڑیوں اور تاجوں سے کھیلتا ہے، حکومت کرنا سیکھ نہ لو، تمہاری ساری حکومت بیکار ہے، تمہارے سبھی قانون بے اصول ہے اور تمہارا امن و امان در اصل بد نظمی ہے۔ یہ عود جلانے والوں اور مطالعہ کرنے والوں، تم عود دان میں کیا جلاتے ہو؟ تم دینی کتاب میں کیا پڑھتے ہو؟ کیا تم اس عنبر کا رس جلاتے ہو جو کچھ مخصوص پودوں کے خوشبودار دلوں میں سے رس کر جم جاتا ہے؟ مگر وہ تو عام بازار میں خرید و فروخت کیا جاتا ہے اور 2 کوڑی کا خرید کر کسی بھی معبود کو تکلیف دی جا سکتی ہے۔ یہاں معبود سے مراد دیوتا ہے۔ کیا تم سوچتے ہو کہ عود کی خوشبو نفرت، حسد اور حس کی بدبو کو ختم کر سکتی ہے یا اپنے اندر ڈھانپ سکتی ہے؟ کیا یہ مکار آنکھوں، ٹال مٹول کرنے والی زبانوں، نفس پرست ہاتھوں کی سڑان پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ کیا یہ خوشبو یقین کا ڈھونگ رچاتی ہوئی بے یقینی اور مسرت کامل کی حامل جنت کی ڈیگ مارتی ہوئی بخیل مادیت کی بو پر پردہ ڈال سکتی ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر یہ تمام چیزیں فاقوں سے مارنے کے بعد ایک ایک کر کے دل میں جلا دی جائیں اور ان کی راکھ آسمان کی چاروں ہواؤں میں بکھیر دی جائے تو ان کی بو تمہارے ناک کو زیادہ خوشنواز معلوم ہوگی۔ عود دان میں تم کیا جلاتے ہو؟ کیا جلاتے ہو تم؟ نظر و نیاز، حمد،
اور التجا، یہ بہتر ہے کہ غضبناک معبود کو اپنے ہی غصہ کی آگ میں جھلس جانے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ تعریف کا بھوکا تعریف کے لیے ہی تڑپتا ہوا بہتر ہے۔ پتھر دل معبود کا اپنی سنگ دلی سے مر جانا ہی اچھا ہے، مگر خدا نہ تو قہر آلود ہے، نہ تعریف کا بھوکا اور نہ ہی سنگ دل، بلکہ قہر آلود تعریف کے بھوکے اور سنگ دل تم اپنے آپ ہو۔ خدا نہیں چاہتا کہ تم اونٹ جلاؤ، تمہیں اپنے غصے، تکبر اور بے رحمی کو جلانا چاہیے تاکہ تم بھی آزاد اور قادر مطلق بن جاؤ۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہارے دل سبھی چیزوں کو جلانے کے لیے عود دان بن جائے۔ تم دینی کتاب میں کیا پڑھتے ہو؟ کیا تم دینی ہدایات اس لیے پڑھتے ہو کہ وہ عبادت گاہوں کی دیواروں اور گنبدوں پر سنہری حروف میں لکھی جائے، یا اس لیے کہ وہ دلوں میں منقش زندہ سچائیاں بن جائے؟ کیا تم شرعی نظریوں کا مطالعہ اس غرض سے کرتے ہو کہ منبر سے ان کا فتویٰ جاری کیا جا سکے اور ان کی دلیل زبان کی فریب کاری اور اگر ضرورت پڑے تو مال و زر اور بزور شمشیر پر زور حمایت کی جا سکے؟ یا کیا تم زندگی کا مطالعہ اس لیے کرتے ہو کہ دوسروں کو اس کا سلیقہ سکھایا جا سکے اور اس کی حمایت کی جا سکے؟ مگر زندگی کا تو کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، زندگی تو ایک راستہ ہے جس پر عبادت گاہ کے اندر اور اس کے باہر، جس طرح رات کو اسی طرح دن میں، جس طرح پستیوں میں اسی طرح بلندیوں پر نجات حاصل کرنے کے لیے پختہ دلی سے گامزن ہونا چاہیے۔ جب تک تم اس راستہ پر گامزن نہیں ہوگے، تمہیں اس کے ذریعے منزل پر پہنچنے کا یقین نہ ہو، تم دوسروں کو اس پر چلنے کا بلاوا دینے کے لیے جرأت کیسے کر سکتے ہو؟ کیا تم دینی کتاب میں فہرستیں، نقشے یا نرخ نامے پڑھتے ہو جن سے لوگوں کو یہ سکھا سکے کہ کتنی زمین کے عوض کتنی جنت خریدی جا سکتی ہے؟ چال بازوں اور گناہ کے کارندوں، تم چاہتے ہو کہ لوگوں کو جنت فروخت کر دیں اور ان کی قیمت کے طور پر ان سے ان کی زمین کا حصہ لے لیں۔ تم چاہتے ہو کہ زمین کو دوزخ بنا دیں اور پھر لوگوں کو یہاں سے بھاگ جانے کے لیے ترغیب دیں تاکہ تم یہاں اپنے قدم زیادہ پکے طور پر جما سکو۔ تم لوگوں کو زمین کے حصے کے عوض جنت کا حصہ فروخت کرنے کے لیے راغب کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم اپنی دین کی کتاب کا اچھی طرح مطالعہ کیا ہوتا تو تم لوگوں کو سمجھاتے کہ زمین کو جنت کیسے بنایا جاتا ہے، کیونکہ جنت دل لوگوں کے لیے زمین ہی جنت ہے، جبکہ زمین دل لوگوں کے لیے جنت بھی زمین ہے۔ لوگوں کے دلوں سے انسان اور ان کے بھائی انسانوں کے بیچ انسان اور دیر مخلوق کے مابین انسان اور رب کے درمیان حائل سبھی رکاوٹیں دور کر کے ان دلوں میں جنت روشن کر دو، مگر اس کے لیے تمہیں خود جنت دل بننا پڑے گا۔ جنت کوئی ہرا بھرا باغ نہیں ہے جس کو خریدا یا کرائے پر لیا جا سکے، بلکہ جنت ایک عملی کیفیت ہے جو زمین پر اسی طرح حاصل کی جا سکتی ہے جیسا کہ بے قرار کائنات میں کسی دوسری جگہ پر۔ پھر اس کے پرے دیکھنے کے لیے کیوں گردن کو اکڑاتے اور آنکھوں پر زور ڈالتے ہو؟ نہ ہی جو دوزخ کوئی تپتا ہوا تنور ہے جس سے بہت سی دعائیں کر کے یا عود جلا کر بچا جا سکے، بلکہ دوزخ تو دل کی ایک کیفیت ہے جو زمین پر اسی طرح محسوس کی جا سکتی ہے جیسا کہ اس لامحدود وسعت میں کسی اور جگہ پر محسوس کی جا سکے گی۔ جس آگ کا ایندھن دل ہے، جب تک تم اس دل سے چھٹکارا نہیں پا لیتے، اس سے بھاگ کر آخر کہاں جاؤ گے؟ جب تک انسان اپنی پرچھائی کا قیدی ہے، جنت کی جستجو بے معنی ہے اور دوزخ سے بچاؤ کی کوشش لا حاصل ہے، کیونکہ جنت اور دوزخ وہ کیفیتیں ہیں جو دوئی کو، ڈویلٹی کو غیر متفق حصہ بنا دیتی ہے۔ جب تک انسان اکہری عقل والا، اکہرے دل والا اور اکہرے جسم والا نہیں بنتا، جب تک وہ بلا سایہ اکہرا رضا والا نہیں بنتا، اس کا ایک قدم ہمیشہ جنت میں ہوگا، دوسرا دوزخ میں، اور اصل میں یہی تو دوزخ ہے، بلکہ یہ تو دوزخ سے بھی بدتر ہے۔ یہ تو دوزخ سے بھی بدتر ہے کہ پنکھ نور کے ہو اور پاؤں سیسے کے، کہ امید ابھارتی ہو اور نا امیدی نیچے کی طرف گھسیٹ لیتی ہو، کہ بے خوف یقین پروں میں اڑان بھرے اور اس اڑان سے اور ہولناک شک ان کو دبا کر باندھتا چلا جائے۔ کوئی بھی جنت دوسروں کے لیے دوزخ ہے، جنت نہیں ہے۔
कोई दोज़ख जो दूसरों के लिए जन्नत है दोज़ख नहीं है, और चूंकि एक का दोज़ख अक्सर दूसरे की जन्नत होती है और एक की जन्नत अक्सर दूसरे का दोज़ख होता है, इसलिए जन्नत और दोज़ख कोई मुतज़ाद और अबदी कैफियतें नहीं हैं, बल्कि दो मरहले हैं जिनमें उन दोनों से निजात के लिए किए जाने वाले तवील सफर के दौरान गुजरना है। मुकद्दस अंगूर बेल के हाजियों, मीर दाद के पास ऐसी जन्नतें नहीं हैं जिन्हें वो रास्तबाज बनने के ख्वाहिशमंदों को फिरोख्त या अता कर दे, ना ही उसके पास बदकारी की राह पर चलने वालों को डराने के लिए दोज़ख है। जब तक तुम्हारी नेकी अपने आप में जन्नत नहीं बन जाती, वो एक रोज के लिए खुलेगी और फिर मुरझा जाएगी। जब तक तुम्हारी बदकारी अपने आप को डराने न लगे, वो एक दिन के लिए सो जाएगी और पहले ही मुवाफिक रुत में अपना रंग दिखाने लगेगी। मीर दाद तुम्हें पेश करने के लिए कोई दोज़ख या जन्नत लेकर नहीं आया, लेकिन उसके पास मुकद्दस इरफान है जो तुम्हें किसी भी नारे जहन्नम और किसी भी जन्नत की ऐशो इशरत से बहुत ऊंचा उठा देता है। और ये नजराना तुम्हें हाथ से नहीं बल्कि दिल से कबूल करना होगा। इसके लिए दिल को सिवाय इरफान की ख्वाहिश और रजा के बाकी हर गुमराह ख्वाहिश और रजा के बोझ से खुद को आजाद करना होगा। तुम जमीन के लिए कोई अजनबी नहीं हो, ना ही जमीन तुम्हारे लिए सौतेली माँ है, बल्कि तुम उसके दिल की रूह और उसकी रीढ़ की हड्डी की जान हो। उसको तुम्हें अपनी मजबूत, वसी और ताकतवर कमर पर उठाकर मुसरत होती है। तुम उसको अपने कमजोर और पिचके हुए सीने पर उठाकर चलाने की जिद क्यों करते हो और अंजाम का चीखते, हाँफते और सांस तक लेने के लिए तड़पते हो? जमीन के थनों से दूध और शहद फूट फूट कर बह रहा है। तुम अपनी जरूरत से ज्यादा दूध और शहद लेकर अपनी लालच को उन नेमतों के सड़ने का सबब क्यों बनाते हो? जमीन का चेहरा पुरसकून और खूबसूरत है, तुम उसको तल्ख, कश्मकश और खौफ से मकरू और भरम क्यों करना चाहते हो, नाराज क्यों करना चाहते हो? जमीन एक मुकम्मल इकाई है, तुम तलवारों और हदबंदियों से उसको टुकड़े करने पर क्यों बसेद हो? जमीन फर्मा बरदार और बेफिक्र है, तुम क्यों इंतहाई फिक्रमंद और नाफर्मा बरदार हो? तुम जमीन, सूरज, आसमानों के सब सितारों से भी ज्यादा पुरसबात हो। वो सभी फना हो जाएंगे मगर तुम नहीं होगे। फिर तुम हवा में लरसते हुए पत्ते की तरह कांपते क्यों हो? अगर कोई और चीज तुम्हें मखलूक से तुम्हारे एक होने के एहसास नहीं करा सकती, तो एक जमीन ही तुम्हें एक ऐसा एहसास करा सकेगी। ताहम जमीन से भी आगे एक आईने की मानिंद है जिसमें तुम्हारे सारे साए तुम्हारे अपने सारे साए मुनाकिस होते हैं। क्या आईना मुनाकिस करने वाले आला से ज्यादा कुछ और भी है? क्या इंसान का साया उस इंसान से ज्यादा अहमियत रखता है? अपनी आंखें मानो और जागो, क्योंकि तुम मिट्टी से आगे कुछ और भी हो। तुम्हारी तकदीर महज जीना, मरना और मौत के दायमी भूखे जबड़ों के लिए भरपूर चारा बनना ही नहीं है। तुम्हारे मुकद्दर में हयात और मौत, जन्नत और दोज़ख और आपसी जंग में मसरूफ इन तमाम हरीफों से आजाद होना है जिनका इन्हसार दुई पर है। तुम्हारी तकदीर में रब के लाजवाल और जरखेज अंगूर बाड़े में सनरावर अंगूर बेले बनना है। जिस तरह किसी जिंदा अंगूर बेल की जिंदा शाख जब जमीन में दबाई जाए तो जड़ पकड़ लेती है और आखिरकार अपनी माँ जैसी ही जिससे वो पहले जुड़ी हुई थी अलग से एक अंगूर पैदा करने वाली बेल बन जाती है। इसी तरह इंसान जो रब्बानी अंगूर बेल की एक जिंदा शाख है, जब अपनी रब्बानियत की जमीन में दबाया जाएगा तो रब से दायमी तौर पर वाबस्ता एक रब बन जाएगा। क्या इंसान को जिंदा होने के लिए जिंदा ही दफनाया जाएगा? हाँ, जब तक हयात और मौत के दोहरेपन के लिए दफन न कर दिए जाओ, तुम हस्ती के गहरेपन में जिंदा नहीं हो सकोगे। जब तक तुम्हारी परवरिश मोहब्बत के अंगूरों से नहीं की जाती, तब तक तुम इरफान से भरपूर नहीं होगे, और जब तक तुमने इरफान से मदहोश नहीं होगे, तिजारत का बोसा तुम्हें होश में नहीं लाएगा। जब तक तुम दुनियावी अंगूर बेल का फल खाते हो, तुम मोहब्बत की खुराक नहीं खाते। तुम
झूठी मोहब्बत को मिटाने के लिए एक बड़ी भूख खाते हो। जब तुम दुनियावी अंगूर बेल का रस पीते हो तो तुम इरफान के घोट नहीं भरते, बल्कि तुम दर्द की कलील अरसे की फरामोशी नोश करते हो, जो अपना असर जायल होने पर तुम्हारे दर्द की शिद्दत को दोगुना कर देती है। तुम एक गहरी खुदी से भागते हो तो वही खुदी तुम्हें हर अगले मोड़ पर मिल जाती है। जो अंगूर तुम्हें मीरदाद पेश करता है उन्हें फफूंदी नहीं लगती और ना ही वो सड़ते हैं। उनमें से एक बारे सैर हमेशा के लिए सैर होता है। जो शराब उसने तुम्हारे लिए कशीद की है उसे वो होठ बर्दाश्त नहीं कर सकते जो जलने से डरते हैं, मगर उन दिलों में ताअबद खुद को फरामोश करने वाली मदहोशी के ख्वाह है, एक नई रूह फूंक देती है। क्या तुम्हारे दरमियान ऐसे अशखास हैं जिनके अंदर मेरे अंगूरों की भूख जाग उठी हो और वो अपनी टोकरी उठाकर आगे आ जाए? क्योंकि यहाँ मेरे रस के प्यासे भी हैं और वो अपने प्याले ले आए। क्योंकि मीरदाद अपनी फजल से लदा हुआ है और उसकी फरावानी से उसका दम घुट रहा है। मुकद्दस अंगूर बेल का दिन खुद फरामोशी का दिन था, इश्क की मैं में डूबा हुआ और इरफान के नूर में निहाया हुआ दिन, निजात के परों की तरन्नुम आमेज धड़कन से पुरसुरूर दिन, हदबंदियां दूर करने का दिन और एक को सब में और सब को एक में जम कर देने का दिन। मगर देखो आज ये क्या से क्या बन गया है। ये बीमार खुद सताई का हफ्ता बन गया है। कमीने लालच का व्यापार करते हुए गुलामी उसे अटकेलियां करती हुई गुलामी का, जहानत की असमंदरी करती हुई जहालत का हफ्ता। खुद किश्ती जिसमें किसी वक्त यकीन, मोहब्बत और निजात की शराब कशीद की जाती थी, वसी अंगूर पीसने के एक आला और घनौनी व्यापार मंडी में बदल चुकी है। वो तुम्हारे अंगूर बाड़ों की फसल से लेकर तुम्हें बदमस्त कर देने वाली शराब की शक्ल में वापस फरोख्त कर दी जाती है। वो तुम्हारे हाथों की मेहनत से तुम्हारे लिए हाथों की हथकड़ियां बना लेती है और तुम्हारे ही माथे के पसीने से दहकते हुए अंगारे बना लेती है ताकि उससे तुम्हारी पेशानियां दाखी जा सके। किश्ती अपने तय शुदा रास्ते से दूर, बहुत दूर भटक गई है, मगर अब उसकी पतवार को, अब इस किश्ती की पतवार को सही रुख दे दिया गया है। उसको तमाम बेजान बोझ से आजाद कर दिया जाएगा ताकि वो आसानी और सलामती से अपना सफर मुकम्मल कर सके। इसलिए तमाम नजराने नजर करने वालों को लौटा दिए जाएंगे और कर्जदारों के सब कर्जे मुआफ किए जाएंगे। किश्ती सिवाय खुदा के किसी दूसरे दाता, किसी दूसरे देवता, किसी दूसरे बुत को तस्लीम नहीं करती और खुदा नहीं चाहता कि कोई भी आदमी कर्जदार हो, यहां तक कि खुद उसका भी कर्जदार हो। यही तालीम मैंने नूह को दी थी, यही तालीम मैं तुम्हें देता हूं। यहां पर आकर मीरदाद की गुफ्तगू तमाम होती है और मीरदाद अगले बाब में हकीकत की तालीम के हवाले से बात करेगा। लेकिन यहाँ ये बात भी बताना जरूरी है कि जितनी आपके सामने अभी तक मैंने कहानी को पेश किया है, इसमें मेरे जाती ख्यालात नहीं है। ये मीखाइल नईमी के ख्यालात हैं, जो किताब मीरदाद के नाम से जो उनकी किताब है, जो अंग्रेजी में जिसका नाम द बुक ऑफ मीरदाद है, ये इसकी मिनुअन ट्रांसलेशन है। बाज़ मकामात पर मुझे जाती तौर पर अकायद की वजह से इख्तलाफ है। कुछ अल्फाज जिनकी बजाय और लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाने चाहिए थे, जिनमें खसूसन बिलखसूस खुदा के हवाले से जो उन्होंने रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया या खुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसकी बजाय अगर मैं बजाते खुद बात करता तो मैं अजीम ताकत कहकर उसको मुखातिब कर लेता। लेकिन चूंकि यहाँ मिनुअन तर्जमा की मेरे पर जिम्मेदारी थी तो मैंने उसमें रद्दो बदल नहीं की। हाँ, अगर कहीं रद्दो बदल की तो वो इस हवाले से की है कि जहां कोई लफ्ज ऐसा मुश्किल आया जो समझने में कारी के लिए, जो सामने के लिए मुश्किल पैदा कर सकता था, उसको मैंने बदल दिया। आज के दिन के लिए इतना ही। और अभी तक अगर आपको कहानी समझ नहीं आ रही तो किस्त 1 से पहली किस्त से आगाज कीजिए। कहानी बहुत दिलचस्प है, बहुत मजे वाली है। और साथ साथ ये भी है कि दोस्तों से शेयर कर लीजिए। और अगर आपने जो आप सुन रहे हैं उन्होंने पहली दफा अगर आपने ये सुनी है और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हो सकता है आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हम मशहूर हो जाए। तो हमें मशहूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दुआ दीजिए कि ये
آج ہم نے 26واں باب شامل کیا ہے یہاں پہ، جو 22ویں قسط تھی اور 26واں باب تھا، اور 37 باب ہیں اس کے۔ دعا کیجیے ہم جلد اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔ آپ کی دعائیں ہمارا ایندھن ہے۔ اللہ نے کے بعد